ارض نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ سب سے پہلے ارض ہیڈ لائنز۔ کراچی میں ضلع انتظامیہ شہر کے مختلف حصوں میں گزشتہ رات سے جاری سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ شہر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافے کے بعد مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، جو 2 جولائی تک جاری رہے گا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن گزشتہ رات 7 بجے سے جاری ہے، تاہم وہ اس پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ کراچی، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں دہشت گردوں نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا۔ کراچی میں وفاقی حکومت کے غریبوں کی امداد کے لیے شروع کیے گئے احساس پروگرام کے دفتر پر کریکر حملے میں ایک شخص ہلاک اور رینجرز اہلکار سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ اندرون سندھ گھوٹکی میں رینجرز کی گاڑی پر حملے میں 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے، اور جبکہ لاڑکانہ میں رینجرز چوکی کے قریب کریکر حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس سے متعلق درخواستوں پر صبح فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے اب سنا دیا گیا۔ عدالت نے سماعت کے موقع پر درخواست گزار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر احمد ملک کے دلائل مکمل ہونے کے بعد معاملے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سماعت سے پہلے وفاق کے وکیل فروغ نسیم نے FBR کی دستاویز لفافے میں عدالت میں جمع کرائیں، جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیے کہ جج ابھی اس لفافے کا جائزہ نہیں لیتے اور نہ ہی کوئی آرڈر پاس کریں گے، کیونکہ درخواست گزار کی اہلیہ تمام دستاویزی ریکارڈ لا چکی ہیں۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا کہنا ہے کہ کورونا کے پیش نظر عید الاضحیٰ سے قبل جانوروں کی قربانی سمیت دیگر معاملات پر فریقین سے مشاورت ہوگی، جس کے بعد منصوبہ بندی کو حتمی شکل آئندہ ہفتے دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے شہری علاقوں میں مویشی منڈیوں کے خطرات اور عید الاضحیٰ مینجمنٹ پلان پر بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا کہ کورونا کے پیش نظر عید الاضحیٰ سے قبل علماء سے مشاورت ہوگی اور عید الاضحیٰ کے پلان کو فریقین کی باہمی مشاورت سے طے کیا جائے گا۔ چین نے بھارت کے 10 فوجیوں کو رہا کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہو لیجیان نے بتایا کہ چین نے بھارت کے کسی فوجی کو قیدی نہیں بنایا۔ صحیح اور غلط سب پر واضح ہے اور تمام ذمہ داری بھارت کی جانب عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہندوستان 2 طرفہ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ شریف فیملی منی لانڈرنگ انکوائری میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے۔ نیب کا کہنا ہے کہ شریف فیملی کو بیرون ملک سے ترسیلات کی مد میں 1.59 کروڑ 30 لاکھ روپے منتقل ہوئے۔ نیب دستاویزات میں بتایا گیا کہ شریف فیملی کو بیرون ملک سے ترسیلات کی مد میں 1.59 کروڑ 30 لاکھ روپے منتقل ہوئے۔ سلمان شہباز کو 124 ٹرانزیکشن کے ذریعے 1.17 کروڑ 90 لاکھ کی رقم منتقل ہوئی۔ سلمان شہباز کو منتقل ہونے والی رقم ڈالرز اور درہم پر مشتمل ہے۔ قومی احتساب بیورو نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کے خلاف انکوائری کو انویسٹیگیشن میں منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور کی زیر صدارت ریجنل بورڈ اجلاس میں میگا کرپشن مقدمات میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ نیب ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ نیب نے رانا ثناء اللہ کے خلاف 40 کروڑ سے زائد مالیت کے اثاثہ جات کے شواہد اکٹھے کیے۔ نیب راولپنڈی نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر دھوکہ دہی کے مقدمے میں تاریخی ریکوری کرتے ہوئے عوام سے لوٹے گئے 1.95 کروڑ روپے کی رقم برآمد کر لی۔ پہلی بارگین کی درخواست احتساب عدالت میں جمع کرا دی، جس میں بتایا گیا کہ نیب راولپنڈی نے عوام سے لوٹے گئے 1.95 کروڑ برآمد کر لیے ہیں۔ DG نیب راولپنڈی نے تاریخی ریکوری پر تفتیشی افسر سماپ کیسر کی تعریف کی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ رقم نیشنل ہاؤسنگ بلڈنگ روڈز ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے برآمد کی گئی ہے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران SOPs کی 10,000 سے زائد خلاف ورزیاں سامنے آ گئیں۔ خلاف ورزیوں پر 813 مارکیٹ، دکانیں، 5 انڈسٹریز سیل اور جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ 1443 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں صوبوں نے NCOC کو SOPs کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی، جس میں بتایا گیا کہ ملک میں 24 گھنٹوں میں SOPs کی 1,111 خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئیں۔ خلاف ورزیوں پر 813 مارکیٹ، دکانیں، 5 انڈسٹریز سیل اور جرمانے بھی عائد کیے گئے، جبکہ 1443 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے بھی کیے۔ ترجمان ہیلتھ کیئر نے کہا ہے کہ صوبہ پنجاب میں کرونا وائرس کے 1,540 نئے کیسز سامنے آ گئے۔
جس کے بعد وبا کے کنفرم مریضوں کی تعداد 61,668 ہو گئی۔ ترجمان ہیلتھ کیئر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں مجموعی طور پر 1,540 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مہلک وائرس سے 63 مریض کی اموات واقع ہو چکی ہے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 1,265 ہو گئی ہے۔ ملک میں اب تک کورونا سے مزید 64 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 3,229 ہو گئی، جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 1,65,062 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں کورونا سے 1,265 اور سندھ میں 964 افراد انتقال کر چکے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 753 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں 99، اسلام آباد میں 95، گلگت بلتستان میں 18 اور آزاد کشمیر میں مہلک وائرس سے 15 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی بربریت نہ تھم سکی۔ ضلع پلوامہ اور شوپیاں میں محاصرے کی آڑ میں مزید 6 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے محاصرے اور سرچ آپریشن کی آڑ میں ضلع شوپیاں میں 4 اور ضلع پلوامہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کیا۔ اس طرح کل سے اب تک بھارتی فورسز کی بربریت کا نشانہ بننے والے کشمیری نوجوانوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ بھارتی بربریت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے بھارتی فورسز نے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر سہیل تنویر نے لیجنڈری بیٹسمین راہل ڈیریوڈ کی وکٹ کو اپنی زندگی کی بہترین گیند قرار دے دیا۔ بائیں ہاتھ کے بولر نے کہا کہ وسیم اکرم کی طرح میری بال بھی اسی لائن لینتھ پر تھی اور گیند لیم اسٹمپ سے سوئنگ ہوتی ہوئی آف اسٹمپ پر لگی، تاہم ڈیریوڈ جیسے مضبوط دفاع والے بیٹسمین کو بولڈ کرنا انتہائی مشکل ہدف تھا۔ عرض نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔